آتا ہے وہاں تو سرکار کے اجالے ہوں گے، یہ ہمارے لیے تمہارے لیے نہیں، بدبختو جو اپنے جیسا سمجھتے ہو تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سہارا تو ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت ضیاء الدین قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اور پھر ایک بات اور مجھے ان سے یاد آئی، کچھ آ رہی ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ مدینہ پاک میں رہتے اور کسی نے عرض کر دی حضور آپ اتنے عرصہ آپ کو مدینہ پاک میں ہوتے ہوئے ہو گئے، تو ترکوں کے دور کے اندر آپ رہتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ جو اس وقت کے لوگوں میں کوئی خصوصیت تھی، یہ اس بات سے ہٹ کر ہے، یہ ایک اور بات ہے ان کی، تو حضور کوئی ایسی بات فرما دے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں یاد کرتا ہوں، تو ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک وقت میں بیٹھا تھا تو ایک حاجی صاحب آ گئے جو کہ مالدار تھے، پیسے دامے درہم میں بہت تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، غریبوں میں کپڑا تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا وہ آ گئے، انہوں نے فلاں دکان سے اہل مدینہ میں ان لوگوں کا حال جو بیان فرما رہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اہل مدینہ میں، تو ان لوگوں کا حال یہ تھا، ضیاء الدین قادری کی ان کی بارگاہ میں شیخ صاحب نے پوچھا، ارے وہ لوگ ترک کے دور سے وہ لوگوں کا یہ صفت تھی کہ ایک حاجی صاحب مالدار وہ کپڑا لینے کے لیے آئے کہ رمضان جی کا مہینہ ہے تقسیم کروں گا غربا میں، تو ہوا یہ کہ وہ آئے تو دکاندار نے دیکھا کہ حضرت آپ نے اتنا کثیر کپڑا لینا ہے، تو بغیر اتنا کثیر کپڑا لینا ہے، یہ میرے پاس حضرت موجود بھی ہے۔ وہ حاجی صاحب کو کہنے لگا، دکاندار مدینہ منورہ کا اہل مدینہ کا جو حال بیان کیا تب وہ میرے پاس ہے، سب کو اتنا کپڑا مل جائے گا، مگر آج میری بکری اچھی ہو گئی ہے، میرے پاس آج بڑا مال اللہ کا دیا، لیکن سامنے والے کی بکری نہیں ہو سکی، آپ یہ مال ان سے لے لیں تاکہ اس کا بھی دال دلیا گل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کے لوگ ایسے خیال رکھتے تھے، لیکن ابھی جو ناز پڑھ رہے تھے اس میں اپنے ہی اپنوں پہ گراتے ہیں بجلیاں اس وقت، بس تو ایسے ہی۔ تو آج کل جو ہے نا ماحول، وہ اہل مدینہ کے وہ لوگ ایسے سچے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے، آج کے ایسے نہیں۔ یہ بات حضرت ضیاء الدین قادری مدنی نے یہ فرمائی۔ اور پھر آپ کی بارگاہ جو اب اس طرف آتا ہوں، جب میلاد پاک پڑھتے، ہر روز میلاد پاک ہوتی، تو آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور میلاد پاک کے اختتام پہ، مدینہ پاک میں میلاد پاک کے اختتام پہ ایک شخص ہاتھ میں جلیبی لے آیا۔ آج اگر کہہ دے کہ جی مٹھائی بٹتی ہے اور جلیبی ہے، اور یا وہ جو ہم بانٹتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو بھی، ہاں جی یہ سب تو اب دین کی بات تو نوازنے کی ہوتی ہے، اور ان کو اللہ پاک نے اتنا تصور عطا فرمایا کہ یہ جو چاہیں دے سکتے ہیں، یہ جو چاہیں دے سکتے ہیں، ایسے میلاد پاک پڑھنے والے تھے۔ تو آپ نے جناب وہ آیا شخص جلیبی لے کر، تو جلیبیاں جو تھی وہ 50 تھی، جو ہاتھ میں جلیبیاں تھی وہ 50 تھی، اور جب بندے اس مجلس کے گنے تو 50 تھے، بندے بھی 50 تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا لے کے جانے والا کہ میں حکم مجھے ملا ہے تو میں جلیبی لے کر آیا ہوں۔ حضرت ضیاء الدین قادری مدنی کے مجلس میں جو ہر روز میلاد پاک کی محفل مدینہ پاک میں جاتے، ان کی مجلس میں بندہ جلیبی لے کر آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں حکمن لے کر آیا ہوں، اپنے طرف سے نہیں لے کر آیا، تو وہ جلیبی پیش کر دی، اور آپ نے فرما دیا کہ اب اس جلیبی کو جو کھائے گا اس کو رات سرکار مدینہ کی زیارت ہوگی۔ آپ کا حکم تھا، آپ کے زبان مبارک سے نکل گیا۔ پھر انہوں نے وہ جو جلیبی دینے والا تھا اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں اب ایک وہاں پہ ایک بدبخت بھی بیٹھا تھا جو تیرے میرے جیسا سمجھتا ہے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ زیارت ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہہ دیا، اور ایسی زیارت ایسی زبانوں سے زیارت ہوتی ہے معاذ اللہ۔ تو وہ جو جلیبی دینے والا تھا وہ بھی فقیر آدمی تھا، اس کو بھی کچھ نوازا ہوا تھا کہ حکمن جو آیا تھا وہ، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا کہ بھئی یہ 2 جلیبیاں تو لے لے، اندر کی بات جو پڑھ دی، باقیوں کو ایک ایک دی، اور بدبخت جو تھا تیرے میرے جیسے کو خیال سمجھنا حضور کا معاذ اللہ، اس کو جو ہے 2 جلیبی دے دی، اور خود 50واں بن گیا۔ خود کے پاس تو جلیبی نہ رہی، خود کے پاس جلیبی کا وہ شیرہ تھا فقط، اس نے اسی کو ہی چاٹ لیا، فقیر آتی تھا، اور اب خود 50واں بن گیا، اور بقایا جلیبیاں جو تھی نا وہ سب کو بانٹ دی، اور 50واں کے پاس جلیبی نہ رہی، نجدی کو 2 جلیبیاں دے دی، باقیوں کو ایک ایک دی، جو اپنانا تھا اس کو 2 دی، اپنوں کو ایک ایک دی، اور خود شیرہ ہی چاٹ لیا۔ اور پھر بات کیا ہوئی، جب رات ہوئی
گزر گئی رات تو گزر ہی جاتی ہے، پھر جب صبح ہوئی تو تو سب پھر اگلے روز حضور کی بارگاہ کے اندر ضیاء الدین مدنی کی بارگاہ میں پھر آئے، تو پھر میلاد پاک تھی، وہ تو زندگی میں ہر روز میلاد پاک ہوتا ہی تھا۔ تو بس جب پھر دوبارہ آئے تو پھر یہ ہوا کہ سب نے بتایا کہ آج میں نے حضور کے قدم چوم لیے، کوئی کہتا میں نے تو ہاتھ چومے، کوئی کہتا کہ میں نے تو زیارت کی، نور دیکھا اور نہ جانے کیا، کوئی کہتا ہے میں نے ریش مبارک چومی، کوئی کہتا ہے میں نے زلفیں دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے سنہری زلفیں دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے چمک دی آنکھیں دیکھی، پتہ نہیں ہر ایک اپنا اپنا رنگ بتاتا جیسے زیارت ہوئی۔ لیکن وہ بدبخت جب آیا ضیاء الدین مدنی کے قدموں میں گر پڑا اور رو پڑا۔ ابھی کیا وجہ؟ کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، مجھے حضور کا چہرہ نظر نہیں آیا، پیٹھ مبارک نظر آئی۔ یہ سب کہتے ہیں کہ مجھے ایسے زیارت ہوئی، میں نے قدم چومے، میں نے بال مبارک چومے، میں نے ہاتھ چومے، مجھے ایسے زیارت ہوئی، مجھے ایسے زیارت ہوئی، لیکن میری زیارت کس کو؟ مجھے تو چہرہ انور ہی نظر نہ آیا، صرف پیٹھ مبارک پشت مبارک نظر آئی۔ میں بد نصیب ہوں، اور 2 جلیبیاں لے کر بھی پیٹھ مبارک نظر آئی، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ وہ حال ہے اللہ والوں جو ہر روز محفل میلاد مناتے تھے، ان کی بارگاہ میں آ جائیں تو حضور کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ باقی تو ابھی میرے پاس وہ بھی واقعہ ہے، میرے والد محترم شیخ دیکھے تو مجھے دن میں ملت نام جن کا بائی سے سر بر کر حضور ابھی سے چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ وہ مشتاق صاحب وہ جب اس پرچے پر ہی مدینہ پاک گنبد خضرا دکھا دیا، تو بس یہ تو چلیے اب کعب نظارہ میسر ہے تو نجدی دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، کیونکہ جنت میں جائیں گے سارے، نہ ماننے والے نہیں، ماننے والے وہاں نہ ماننے والے نہیں ہوں گے۔ خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، میرے سرکار کے سب ماننے والے ہوں گے، میرے سرکار کے سب ماننے والے ہوں گے۔ مطلب عرض کے ہوں گے معراج، جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ معراج پہ یہ ہوا، ارے ان سے معراج تو حضور کے غلاموں سے پوچھو کیا تھی، ان کی معراج کا حال ہم بیان نہیں کر سکتے، تو یہ تو حضور کی معراج تھی۔ میں تو میری معراج کے تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، لامکاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی معراج، میں تو غلاموں کی معراج کی بات کر دوں۔ دہلی میں، انڈیا میں، بھارت میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا حضرت رسول نما، حضرت رسول نما کیا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ لقب تھا ان کا، اور ہوتے تھے بھارت میں دہلی کے اندر۔ اچھا، بہت بڑے وقت کے ولی اللہ تھے، بہت بڑے۔ یہ میں معراج کی بات بتا رہا ہوں، غلاموں کی معراج کا یہ حال تھا۔ یہ تو اپنے فعل سے بتا دیتے تھے کہ حضور کو معراج ایسے ہوئی تھی، بیان اور حدیث قرآن تو بعد کی بات ہے، یہ تو اپنے فعل سے بتا دیتے تھے کہ معراج وہ ایسے رہی ہے، ان کا فعل ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں بتاتا ہوں، اب یہ حضرت رسول نما رحمۃ اللہ، انہوں نے، ان کا لقب تھا یہ حضرت رسول نما، اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، بھارت میں تھے، دہلی کے اندر یہ قیام پذیر تھے، وہاں پہ رہتے تھے اور پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔ ایک مدرسے میں جا پہنچے، وہاں جو طلباء جو تھے درس نظامی پڑھ رہے تھے، اور درس نظامی پڑھتے پڑھتے استاد صاحب نے فلسفے کا درس دے دیا کہ درس وہ ایک بحث معراج کی چل پڑی، معراج کی ایک بحث چل پڑی، اور یونانی فلسفے کی بات چل نکلی کہ یونانی بڑی علمی بات ہے، ذرا سمجھنے والی، یونانی فلسفے کی بات چل پڑی کہ پرانا جو یونانی فلسفہ ہے اس میں آسمانوں کے بارے میں تھا کہ یہ مادی اجرام ہے۔ یہ صرف آپ بھی، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن یہ مقصد کہنے کا کہ یہاں آپ تو بھاشا پڑھ لکھے ہیں، اور دیکھر یہ جو مقصد کے علم والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے فلسفہ یونانی، نہیں تو مقصد کہ جس کے پتہ نہیں وہ سادی بات تو سمجھ جائے گا، لیکن وہ اجرام اور یہ مادی ان اجسام کو نہیں سمجھ سکے گا۔
ٹھیک ہے نا. لیکن آگے سادہ بات بھی آ رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو بات علمی بات نہ بھی سمجھ آئے تو سادہ بات بھی